نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھی حافظ شمس الدین صاحب بات کر رہے تھے، ان کی بات بڑی دل سے نکل رہی تھی، دل کی بات تھی۔ میرے پاس مفتی صاحب کے کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن وقت نماز کا بھی ہے، آپ تنگ بھی ہو جائیں گے۔ اگر وقت رہا تو پھر کبھی 10 منٹ بولوں گا۔ مفتی فیض الوحید رحمۃ اللہ علیہ میرے شاگرد تھے، مفتی منیر صاحب کے شاگرد تھے، مفتی مولوی کفایت اللہ صاحب کے بعد دوداسن میں پڑھتے تھے، پھر اچانک تھنا منڈی میں آ گئے اور ہمارے ساتھ رہے۔ میں نے میزان الصرف غالباً اور تیسر المبتدی اور گلزار دبستان کریمہ اور پند نامہ، یہ کتابیں میں نے ان کو پڑھائیں، بالکل چھوٹے سے تھے۔ وہاں ہمارا نظام یہ تھا، غربت تھی، گھروں سے کھانا آتا تھا بچوں کے لیے، ہر گھر سے کھانا بنا ہوا آتا تھا، مگر وہ اس سے پہلے اس زمانے میں ہمارے ساتھ رہے جب ہم گھروں میں رہتے تھے۔ میں ایک ماسٹر عبدالعزیز وانی صاحب اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، ان کے گھر رہتا تھا، تو میرے ساتھ وہاں ایک کے بجائے 2 آدمی ہو گئے، ہم وہاں کھانا کھاتے تھے۔ اسی طرح پھر کبھی خورشید بسمل صاحب کے گھر کھانا کھاتے تھے۔ ہمارے تھنا منڈی میں ایک اللہ نے بڑا مزاج بنایا، ہر گھر میں سخاوت ہے، ہر گھر سخی ہے، ہر شخص دینے والا ہے، ہر شخص اثار والا ہے۔ یہ اللہ چھوٹا سا قصبہ ہے لیکن اللہ نے بہت فضل نوازا ہے۔ اس دوران میں ہمارے پاس پڑھتے تھے اور پھر توفیق الہی سے یو پی چلے گئے۔ آگے کہاں رہے میں نہیں جانتا، مفتی صاحب نے جیسے بتایا وہ ہوا۔ وقت کم ہے، تقریر، خطاب، تصنیف، تعلیم، مدارس، یہ سارے کام تھے ان کے۔ میرا براہ راست تو ان سے کم رابطہ رہا، میں ڈسک کا مریض تھا تو میں کٹا رہا ہر جگہ، علماء ساتھیوں سے مل نہیں سکا، لیکن میرے عزیز میرا بچہ ان کے ساتھ رہا، مفتی صاحب کے ساتھ قریب رہا۔ کچھ ایسے عوارض تھے جن میں موقع ملا کہ آپس میں اکٹھے رہے۔ ظہیر احمد جہاں بیٹھا ہے، ان کے ذریعے مجھے پوری معلومات ہوتی تھی۔ پنجاب میں مدرسے ہیں، ہماچل میں مدرسے ہیں، غریبوں کے بچوں کو وہاں پڑھایا جاتا ہے، کشمیر میں مدرسے ہیں، ان کی سرپرستی ہے، جموں کے مختلف مقامات پہ دعوتی کام ہے، اور یہ سارے کام سب مولوی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو دراز فرمائے جو یہ کر رہے ہیں، چاہے اس میں مولانا غلام قادر صاحب ہوں، میرے بہت قریبی ساتھی جو جا چکے دنیا سے، حرمی کے مدرسے کے محتمم مولانا حسین احمد، اور میرے استاد مولانا نور حسین صاحب۔ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو جو جموں کشمیر میں، ہندوستان میں، بر صغیر میں یہ کام کر رہے ہیں، یہ کام نسبت ہے اصحاب صفہ سے۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میرے استاد مولانا احمد صاحب سے کسی نے پوچھا تھا، ان مدارس کی سند کیا ہے؟ یہ جو بچے لوگوں کو آپ اکٹھے کرتے ہو اور یہ چندہ کرتے ہو، اس کی سند ہے کہیں؟ کہا اس کی سند ہے اصحاب صفہ، وہ چبوترا جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کو تعلیم دیتے تھے مسجد نبی میں، آج بھی وہ موجود ہے، میں بھی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ یہ وہ سند ہے، یہ وہ طریقہ ہے، یہ وہ روایت ہے، یہ وہ حکم ہے، یہ وہ طریقہ ہے، یہ وہ سنت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ مجھے اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ بہت بڑا کام ہے تعلیم و تعلم کا، کیونکہ ایک حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بعثت معلما، مجھے اللہ نے معلم استاد بنا کے بھیجا ہے۔ سمجھ میں؟ اس لیے میں بات کو مختصر کرتے ہوئے ایک بات کہوں گا، شاید کہ علماء مجھ سے اختلاف کر جائیں گے، جو میں نے مطالعہ کیا اس میں ایک بات میں نے پائی ہے،
وہ بات یہ ہے ہمارے آپسی تعلیم کے شعبے بہت ہیں. آپ نے بچوں کو پڑھانا, مسلمانوں کو پڑھانا, دعوت اس کے اندر اصلاح کا کام کرنا. تبلیغی جماعت اصلاحی جماعت ہے, یہ دعوتی جماعت نہیں ہے, یہ اصلاحی جماعت ہے. جو ہمارے اندر کمیاں ہیں, سب سے بڑی کمی ہے 90% لوگ نماز نہیں پڑھتے. وہ ایک دنیا کی جماعت ہے جو کہتی ہے نماز پڑھو. یہ سب سے بڑا جہاد ہے. سب کام ہو رہے ہیں, لیکن خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, 3 زمانے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہود لہا بالخیر ہے, اس کے بعد کوئی ایسا دور نہیں گزرا جس میں دعوت کا کام کیا گیا ہو. یہ بہت بڑا خلا ہے. جب تاتاریوں نے حملہ کیا, مسلمان عورتوں کو قبضے کیا, ان سے شادیاں کی, مسلمانوں کو ذلیل کیا, ان عورتوں نے اتنی دعوت کا کام کیا کہ سارے کے سارے مسلمان بنا دیے. سارے جتنے تاتاری تھے سب کلمہ پڑھ گئے. ان کا بادشاہ بھی کلمہ پڑھنے پر مجبور ہوا. اس وقت عورت میں بھی دعوت کا طریقہ تھا, مسلمان عورت میں بھی. آج بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کے ذہن سے دعوت کا کام ختم ہے. میں ایک مفسر کا نام نہیں لوں گا, لیکن بات قیمتی بتا رہا ہوں. اس نے لکھا قیامت کے دن اگر یہ 80 لاکھ یا 90 لاکھ غیر مسلم ہندو بھائی اگر قیامت کے دن ہمارے خلاف دعویٰ لے کے کھڑے ہو گئے کہ اے اللہ ان لوگوں نے تیری کتاب ہم تک نہیں پہنچائی تھی, ہماری نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ, ہمارا کام, ہمارا مشن, اسلام کا بنیادی مشن کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, یہ ہمارا مشن ہے جو نہیں ہو رہا. اور میں اس مشن کے اعتبار سے اپنے شاگرد مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کی دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس نے وہ جن لوگوں کو کلمہ پڑھایا, جن کو ایمان میں لایا, جو نجات پا جائیں گے, جو جہنم میں نہیں جائیں گے, یہ سب سے بڑا کارنامہ فیض الوحید کا ہے. میں نے ایک بات پڑھی تھی کسی زمانے میں, سر سید کے بارے میں بات چلی. بات چلنے میں غالباً حافظ شمدین صاحب کا حافظہ بہت مضبوط ہے, میں بیمار ہو گیا تھا, حافظہ غلط ہوئے گا. کسی نے پوچھا سر سید کیا کرتا ہے؟ حالی نے کہا یا علامہ شبلی نے کہا ارے بھائی ہم باتیں کرتے رہے, وہ کام کرتا رہا. ہم باتیں کرتے رہے اور سر سید کام کرتا رہا. وہی بات ہے, ہم استاد تھے, ہم بیٹھ کر کھانا کھاتے رہے. تھنا بڑی بہترین کھانا ملتا ہے مجھے, جتنی میری رسپیکٹ ہے اتنی کسی کی کشمیر سے آنے والے پیر کی بھی نہیں ہے. ہم کھاتے رہے اور تھوڑا بہت باتیں کرتے رہے, اور فیض الوحید کام کرتا ہے. اس نے کام کیا, سب سے بڑا کام دعوت کا کیا, جو مردہ کام ہے. کلیم صدیقی کیا, اس نے دعوت کا کام کیا ہے نہیں. کچھ لوگ ہیں خاص, شکیب ارسلہ, اس نے دعوت کا کام کیا. اسی طرح میں بیمار ہو گیا تھا تو اس کا میرا تھوڑا ظہور ہوتا ہے, مجھے چیزیں یاد نہیں رہتی. اور وہ بھی ایک عجیب مسئلہ ہے. 3 نومبر کو میں بے ہوش ہو گیا, اور جب مجھے جموں لے جایا گیا 60 آدمی پولیس سے میرے سب حاضر ہوئے کہ اس کو جموں نہ لے جاؤ, راستے میں فوت آ جائے گا. میرے 2 بچوں نے نہیں مانا, بڑوں نے کہا نہیں ہم لے جائیں گے, اپنی گاڑی ہے, اگر فوت ہو کے واپس نہیں آئیں گے. وہاں ڈاکٹر سے چیک کرایا, دوائی لی, اس نے مجھے ٹیکا لگا دیا آرام کرنے کا. بعد میں جب میرے رزلٹ سب آئے تو انہوں نے میری دوائی لکھی. تو پوچھا ظہیر ہے جی, ہے استاد جی کہاں ہیں؟ ہے ہمارے ساتھ ہیں. ہے میرے گھر میں لاؤ. ہے ہمارے ساتھ مفتی صاحب 10 12 15 آدمی ہیں, تو ہم آپ کو آ کر تکلیف دیں, ہم کسی ہوٹل میں ٹھہریں گے یا کسی اور گھر ٹھہریں گے, میرے بہت سے گھر ہیں. کہنے لگے کچھ بھی ہو جائے آپ میرے استاد کو میرے گھر لاؤ. میں بے ہوش تھا. ان کے کمرے میں مجھے ہوش آیا. جب مجھے ہوش آیا تو میں ادھر دیکھنے لگا تو مجھے پہلا سوال میرا بیٹا کہتا ہے پاپا جی اگر میں مر جاؤں تو میرا جنازہ تم پڑھو گے؟ مجھے کہنے لگے, یہ میرا ٹیسٹ لینے لگے دماغ کا صحیح ہے کہ نہیں. میں نے کہا ہے اللہ تیری عمر لمبی کرے. مفتی صاحب سامنے کھڑے تھے, مگر میری بات یہ ہے کہ میں مر جاؤں تو میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے گا. مفتی صاحب کی طرف میں نے اشارہ کیا, میں سمجھ لیا گئی وہ میرے پیچھے کھڑے. میرا وہ کام چلا گیا. سمجھے میری بات, جو میں نے کہا تھا وہ میرے نصیب میں نہیں ہوا.
اب ہیں کچھ لوگوں پر آفت سے مدینے ہیں، کچھ لوگ ان پر نظر ہے میری، مگر میری قسمت کا پتہ نہیں کون کا پڑے گا۔ میرا وہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ آخر وقت میں ان کے کمرے میں بیماری کی حالت میں پہنچا، پھر اس کے بعد 2 ساتھی اور لے کر میرے گھر پہنچے پلانگڑ میں میرا پتہ کرنے کے لیے۔ جانے والا چلا جاتا ہے لیکن اپنے اثرات چھوڑتا ہے۔ میری گزارش ہے علماء کرام سے، ہر آدمی اگر کچھ نہیں کر سکتا، ہر آدمی اپنے ایک غیر مسلم بھائی کو ایک قرآن، زیادہ نہیں تو ہندی میں، انگریزی میں، جو پڑھا لکھا اس کو انگریزی میں دو، ایک قرآن پاک ہندی، ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ ہم ان تک پہنچائیں تاکہ ہم قیامت کے دن اس مشکل سے بچ سکیں، ورنہ ہمارے بچنے کا کوئی ذریعہ۔ ہمارے جتنی مشکلات پیش آ رہی ہیں دنیا میں آج، ایک مفسر قرآن نے لکھا ہے اس سب کا حل دعوت میں ہے، ان سب کا حل دعوت میں ہے۔ مکہ میں کامیابی دعوت سے ہوئی، مدینہ میں کامیابی دعوت سے ہوئی۔ مدینہ کے لوگ وہ آتے تھے، وہ بیعت عقبہ جو ہوا 3 وہ مکہ مدینہ میں آتے رہے، مکہ میں حج کے دوران پیغمبر ان پر محنت کرتے رہے۔ دعوت کا نام کامیابی ہے، دعوت سے کامیابی ہے۔ اپنا کام جو ہمارا اپنے وہ علم سے ہے، وہ مدرسوں سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ دو رائے وہاں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کام کرنے والوں کو اور ترقی دے، اور جو ان پہ معاون ہے اللہ اور ان کو ترقی دے، لیکن اصل کام مشن جو ہے وہ دعوت کا ہے۔ اور اس دعوت کے کام کو جب میں سنتا تھا کہ اس کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کو کلمہ پڑھایا تو خدا کی قسم دل باغ ہوتا تھا کہ ہم تو کچھ نہ کر سکے لیکن اس نے کام تو کیا نا۔ تو میں زیادہ بات اگر کہوں تو 2 گھنٹے نہیں چل سکتا، لیکن میرے سے ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے میں اس مجلس میں ان کے لیے آپ سے بھی کہتا ہوں دعا کرو، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے کاموں کو اللہ قبول فرمائے۔ مسئلہ کام کرنا نہیں، مسئلہ کام کے قبول ہونے کا ہے۔ اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کریں اللہ کے حکم سے، لیکن کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ قبول ہے نہیں، خانہ کعبہ تعمیر کریں، قبولیت کی دعا مانگ رہے، قرآن کہتا ہے۔ اس لیے دعا یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کے مشن کو قبول فرمائے، اس کے مدرسوں کو، اس مدرسے کو اللہ ترقی دے، ان مکاتب اور مدرسوں کو جو ان نے بنیاد پر یوپی اور ہماچل میں یا کشمیر میں رکھی، اللہ ان کو بلند فہم کرے۔ رہا یہ ہمارے جموں کشمیر کو اللہ نے بڑی فضیلتیں دی ہیں، یعنی اس وقت بھی اللہ نے علماء دیے ہیں، اور پرانے زمانے میں اس سنگلا کے علاقے میں راجوری پونچھ میں مولانا عثمان ترالوی بہت بڑے عالم ہوئے راجوری کے اندر۔ مولانا عبداللہ بقول مولانا فیض الحسن صاحب میرے آخر میں تعلیم کے 4 سال کے وہ سرپرست ہیں، انہوں نے کہا تھا کنوئیہ میں ایک مولانا عبداللہ ہوئے جن کو علامہ کشمیری کے ہم اثر سمجھا جاتا تھا، ہے نہیں؟ اسی طرح مفتی عبدالغنی حضری، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو بلند کرے، کیونکہ آپ کافی بڑی عمر 120 سال ہو چکی ہے۔ مولانا فیروز الدین خاکی جنہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، میں ایک بار ان کی مثال دیتا ہوں۔ راجوری میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی جس میں 10 بالے یا 8 بالے سے لگا کے میں بھی بچوں کو وہاں نماز پڑھاتا رہا ہوں، جب وہاں رہا 1 سال 11 مہینے، اس میں جا کر ٹھہرے، اور وہ اس زمانے میں وہ راجوری میں ٹریننگ ہوتی تھی ٹیچروں کی، وہاں ٹھہرے، کھانا کھاتے تھے۔ حاجی غفور صاحب کے اللہ تعالیٰ ان کی عمر لمبی کرے، ایک ایسا آدمی ہے جو محکمہ مال کا آفیسر ہے، نائب تحصیلدار ریٹائر ہے، لیکن کام دین کا کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ دنیا میں پیدا فرمائے۔ گھر ان کے کھانا کھاتا تھا لیکن سوتے وہیں مسجد میں تھے۔ مولوی صاحب اتنا اس مسیحی بھی تو راتی سے نا اتنا کوئی سب کھائی چھوڑ سی، میں نے کوئی سپ نہیں کھانا، تو اس میں اتنا مسیحی بھی سوئن دے۔ مولانا عبدالعزیز صاحب منجا کوٹ میں اس مسجد کے اس ٹوٹی مسجد میں رہتے تھے، ذکر کرتے تھے۔ مولانا فیروز الدین خاکی وہاں ذکر کرتے تھے کہ کوئی رجوری جائے گا دیکھنا، جس جگہ انہوں نے ذکر کیا وہاں 3 منزلہ مسجد ہے اس وقت، اور منجا کوٹ میں مولانا عبدالعزیز مرحوم ذکر کرتے تھے وہاں 3 منزلہ مسجد ہے۔ اس ذکر کی بڑی فضیلت ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اس امت میں ہمارے وہاں اللہ نے بہت علماء پیدا کیے، میں سب کا ذکر نہیں کر سکتا، اور جو زندہ ہیں جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو دعوت کے لیے قبول کرے۔ دعوت بہت بنیادی چیز ہے، یہ چھوٹی ہوئی ہے بات ہماری۔ دعوت پورے بر صغیر میں میں باہر کی بات نہیں کرتا، چند لوگ ہیں جو دعوت کا کام کرتے ہیں علماء میں،
اصلاحی کام بہت ہو رہا ہے ہمارا، لیکن دعوت جسے کہتے ہیں، دعوت یہ ہے کہ آپ اپنے غیر مسلم بھائیوں کو اللہ کا کلام پیش کریں گے، یہ خدا کی طرف سے آخری نجات کا ذریعہ ہے اور کوئی نہیں ہے، اور جس میں کوئی شک نہیں، جس کو آج سائنس پورے طریقے سے ثابت کر رہی ہے کہ قرآن حق ہے، قرآن سچ ہے۔ یوم تشہد علیہم ارجلہم وایدیہم بما کانوا یکسبون، ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے۔ کیا کہتے ہیں ہاتھ پاؤں بولیں؟ یہ کون کہتا ہے ہاتھ اور پاؤں گواہی کریں گے؟ یہ کلام ہم اس کو خدا کا کلام نہیں مانتے۔ آج ہر چیز بولتی ہے، آپ کی سم بولتی ہے، پہلے زمانے میں وہ کیسٹ بولتی تھی، وہ توے کی طرح چلتا تھا، وہ بولتا تھا، یہ ساری چیزیں بول رہی ہیں، ہے نہیں؟ آج وہ تصدیق ہو رہی ہے کہ یہ سب چیزیں بولیں گی، ہمارے ہاتھ پاؤں ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ ان ہاتھوں سے اللہ وہ کام لے کے ہمارے خلاف گواہی نہ دے، ان پاؤں سے خدا وہ کام لے جو ہمارے خلاف گواہی نہ دے۔ میں نے وقت زیادہ لیا معذرت کے ساتھ، میں پھر بھی بات کو مختصر کر کے تو میں نے ختم کیا ہے۔